تو دنیا میں جو ایک قوانین بنائے جاتے ہیں، جو حدود و قیود متعین کی جاتی ہیں، اس کا مقصد جو معاشرہ ہے اس کو ڈسپلن میں رکھنا ہوتا ہے. لیکن ہم کرۂ ارض پہ شاید واحد ہی بدقسمت قوم ہے جو قانون اس لیے بناتے ہیں کہ اسے رون سکے، اسے جوتے کی نوک پہ رکھ سکے. ابھی حال ہی میں پارلیمنٹ نے جو ہے وہ ایک قانون بنایا کہ جو اسلام آباد کے حدود میں جو جلسے جلوس ہوں گے اس کا ایک ٹائم فریم جو ہے وہ دیا جائے گا، اور اس کی جو وائلیشن کرے گا وہ اس قانون کی روح سے جو ہے مجرم قرار پائے گا. اور پھر اس قانون میں اس کی وائلیشن پہ جو ہے وہ سزا بھی متعین کر دی کہ 3 سال جو ہے وہ جیل بھی ہو سکتی ہے. تو پی ٹی آئی نے جو یہ جلسہ کیا اس میں جو ہے انتظامیہ کے ساتھ مل کے جو ہے ٹائم فریم طے کیا کہ جلسہ 4 بجے شروع ہوگا، 7 بجے جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اب یہ جلسہ پی ٹی آئی کا 7 کیا 10 بجے تک چلتا رہا، بلکہ اس سے بھی اوپر گیا. اب 7 بجے کے بعد جلسہ کا جاری رہنا اس کا مطلب ہے کہ اس قانون کی جو ہے وہ وائلیشن ہو گئی، اور وائلیشن پہ جو ہے وہ مجرم قرار پائے جنہوں نے اس جلسے کو جو ہے وہ طوالت دی. اب اس کی روح سے جو ہے وہ گرفتاریاں شروع ہوئیں. تو پارلیمنٹ سے جو ہے وہ کچھ ایم این اے جو ہے پی ٹی آئی کے وہ اٹھائے گئے. اب اس پر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا احتجاج جو بنتا ہے وہ تو اپنا بیانیہ بنا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے ہمیں اسپیس نہیں دی جا رہی، ہمارا استحقاق مجروح ہوا ہے. اب اپوزیشن نہیں بلکہ حکومت جو ہے وہ بھی ڈول پیٹ رہی ہے کہ یہ تو ہمارا استحقاق جو ہے وہ مجروح ہوا، پارلیمنٹ کی جو ہے سپریمیسی ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ مجرم کا کون سا استحقاق ہوتا ہے. اگر وہ مجرم تھے ایک وائلیشن کی قانون کی، اور اسی قانون کی جس کو اس پارلیمان نے قانونی شکل دی، اور اب جو ہے حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ کھڑی دکھائی دے رہی ہے کہ جی یہ ہمارا استحقاق جو ہے وہ مجروح ہوا ہے، جو پارلیمان کی جو ہے وہ توہین ہوئی ہے. تو کیا مجرم کی گرفتاری جو ہے وہ اس سے پارلیمان کا استحقاق کیسے مجروح ہوا؟ مجرم تو مجرم ہوتا ہے. پی ٹی آئی کے بیانیہ تو مان سکتے ہیں ہم کہ وہ تو اپوزیشن میں ہے، وہ تو ایسی بات کرے گی. حالانکہ جب خود اقتدار میں تھے تو ایک ایم این اے تھے مولانا صاحب، اس بیچارے کی جو پگڑی ہے وہ پولیس والوں کے پاؤں میں رلتی رہی اور اسے لابی سے اٹھا کے لے گئے تھے. لیکن تب تو پارلیمان کی سپریمیسی اور جو پارلیمنٹ ہے اس کی توہین کا تو کسی کو احساس نہیں ہوا. لیکن آج اپوزیشن میں جو ہے ان کے ساتھ ہو رہا ہے، تو اب جو ہے نا وہ استحقاق بھی مجروح ہو گیا ہے اور پارلیمنٹ کی بھی توہین ہو گئی ہے. تو پی ٹی آئی تو اپنی جگہ، حکومت بھی ساتھ کھڑی ہے. تو ان حکومت کے میں بیٹھے ہوئے ان بے شرموں سے بندہ پوچھے کہ اگر ایسا تھا تو یہ قانون کیوں بنایا؟ قانون بنایا اور پھر اس کی وائلیشن بھی ہوئی، وائلیشن پہ یہ مجرم بھی قرار پائے اور اس کی سزا بھی قانون میں متعین ہے. لیکن اب ڈرامے ہو رہے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا وہ پارلیمان کی توہین ہو گئی ہے، استحقاق مجروح ہوا ہے پارلیمنٹیرین کا. تو مجرم کا استحقاق نہیں ہوتا، مجرم مجرم ہوتا ہے، اسے مجرم کی طرح ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو اب یہ پارلیمان اگر ہے انہوں نے قانون وہ بنایا تو اس کے مطابق ان کو سزا کیوں نہیں دیتی؟ سزا دینے کے بجائے جو ہے ٹوپی ڈرامے ہو رہے ہیں کہ جی یہ استحقاق جو ہے مجروح ہو گیا ہے. جو اسپیکر ہے وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جو میں فوٹیج منگوا کے دیکھوں گا کہ یہ ایسا کیوں ہوا. تو حد ہے کہ اگر کوئی قانون بنایا ہے اس کی وائلیشن ہوئی ہے تو اس کی وائلیشن پہ سزا دے. لیکن عجیب ہی ہے کہ پارلیمان قانون بھی بناتی ہے اور پھر اس قانون کی جب کوئی جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے تو اس پہ پھر استحقاق اور پارلیمان کی جو ہے وہ سپریمیسی اور اس پارلیمان کی توہین جو ہے وہ اس کا ڈول پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. تو مجھے تو نہ حکومت اور نہ اپوزیشن کی سمجھ آتی ہے کہ ایسی قانون سازی پھر کیوں کرتے ہیں.
جس کو دوسرے ہی دن جو ہے وہ جوتے کی نوک پہ رکھ